السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کر رہے ہیں۔ ایرانی اور امریکی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی برگن اسٹاک میں گفتگو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی صدر کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر خدمات انجام دی ہیں۔ تنازع کو نہ روکا جاتا تو ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بے شمار جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہے، پاکستان کے ساتھ وابستگی پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ I think straight and they have handled this entire crisis with a sense of dignity to de-escalate the situation, and I think they genuinely mean promoting peace in the region, Iranian leadership, and I think so is President Trump and President Trump. I have no second thought about the fact that he's a man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to nuclear flashing point, and President Trump's dynamic and courageous leadership intervened effectively and saved hundreds of millions of people. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور۔ پہلے دور میں تیل پر عارضی استثناء کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ الجزیرہ نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ منجمد اثاثوں اور تیل سے پابندیاں ہٹانے پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں گفتگو کا محور ایران پر عائد پابندیاں تھیں، اب لبنان پر اسرائیلی حملے ختم کرانے پر بات ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پاکستان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر ٹرمپ اور اپنا قریبی دوست بھی قرار دے دیا، فیلڈ مارشل کو بھی بہترین سپاہ سالار قرار دیا۔ بولے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بہترین لیڈرشپ کے بغیر آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود کو بہترین سفارتکار کے طور پر منوایا۔ I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. ایران امریکہ امن مذاکرات خطے کے امن کے لیے انتہائی اہم ہے، پاکستانی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قطری وزیر اعظم کے کانفرنس ہال میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستانی قیادت نے مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا، کانفرنس سے پوری دنیا میں امن کا پیغام جائے گا۔ Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process, that's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side. سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چرچے۔ ایران اور امریکی قیادت نے دونوں رہنماؤں کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے بھی امریکی اور ایرانی وفود کو کانفرنس ہال میں خوش آمدید کہا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وفد وزیر اعظم کے بغل گیر ہوئے۔ جے ڈی وینس نے بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ عالمی میڈیا نے بھی اس منظر کو خوب ہائی لائٹ کیا۔ پاکستانی قیادت کی مخلصانہ کوششوں نے جنگ کی بلا کو ٹال دیا اور امن کی امید روشن کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جس بے لوث جذبے سے کام کیا اسے دنیا سراہ رہی ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام نے بھی کئی بار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن پسندی کو سراہا۔
بہترین سفارتکاری، ثالثی مثالی، وہ جو کل تک ایک دوسرے پر بارود برسا رہے تھے آج ایک چھت تلے ایک میز پر ساتھ بیٹھ گئے. دنیا کے امن کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک اور مخلصانہ کوششیں رنگ لے آئیں. سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تکنیکی مذاکرات کا آغاز کر دیا. بطور ثالث وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دنیا کے سب سے بڑے تاریخی موقع پر موجود تھے. مذاکرات کے آغاز سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات کی. دوسری جانب ایرانی وفد نے باقر غالیباف کی قیادت میں امن کے پیامبر پاکستان کے نمائندوں سے گفتگو کی. ذرائع کے مطابق ایران امریکی تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور 2 روز تک جاری رہے گا. ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ MOU قومی وقار کے دستاویز قرار دے دی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی میزائل پروگرام کو باقاعدہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا گیا. میزائل پروگرام ہمارے دفاعی معاملات کا حصہ ہے. معاہدہ ایرانی خود مختاری اور قومی مفاد کے تحفظ کے ساتھ کیا گیا. ایران نے کوئی دباؤ میں جھکنے والے شرائط قبول نہیں کی. ایران پر پابندیوں کا معاملہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں زیر بحث ہے. سعودی عرب، قطر، مصر اور UAE نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی ہے. کوئی امریکہ اور ایران کی نیت پر شک نہیں کر سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بات چیت، کہا کہ یقین ہے امریکہ اور ایران حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے. مشرق وسطیٰ کی جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا. ایران کو لبنان میں اپنی پراکسیز کو روکنا ہوگا. مذاکرات کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی ایوان کو پھر دھمکی. ایران ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران پراکسیز کو بھاری معاوضہ ادا کرتا ہے. اگر تہران نے پراکسیز کو نہ روکا تو دوبارہ سے کاری وار کریں گے. ادھر امریکی صدر نے اس سے قبل آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کا عندیہ بھی دے دیا. ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ فی الحال آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول نافذ نہیں کیا جا رہا. تاہم اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے تو امریکہ اس اسٹریٹجک راستے پر اپنی شرائط مسلط کر سکتا ہے. امریکی دھمکیوں کو اہمیت نہیں دیتے. ایرانی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ باقر کالیباف کا ایکس پر بیان، لکھا کہ مسلح افواج ہر صورت کے لیے تیار ہے. اگر دھمکیاں مؤثر ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ایران امریکی بیانات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا. مشورہ دیا کہ فریق اپنے بیانات میں احتیاط کرے. ہم باتوں کی بجائے عمل پر یقین رکھتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ہم عملی رد عمل بھی دیں گے. جرمنی کے وزیر دفاع بوریس پیسٹوریس نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا. کہا کہ اس صورتحال کی بنیادی وجہ واشنگٹن کی پالیسی ہے، نہ کہ یورپی ممالک. یورپ کا مفاد اس راستے کو دوبارہ کھولنے میں ہے. ایران نے ابتدائی معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ایران نے اسرائیل کے لبنان میں حملوں کے باعث دوبارہ بندش کا اعلان کیا. لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں صورتحال مزید سنگین ہو گئی. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے جاری کارروائیوں میں اب تک 4106 افراد شہید جبکہ 12000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے. ادھر اسرائیلی فوج کے سربراہ ایاز امیر نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں تعینات فوجی ہائی الرٹ ہیں اور جنگ بندی کمزور ہے. اسرائیل لبنان میں زیادہ دیر تک موجود نہیں رہ سکے گا. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے بیان دے دیا. کہا کہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا فوری جواب دیں گے. اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو حزب اللہ کا بھرپور رد عمل سامنے آئے گا. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے جمہوریت کے لیے جانیں قربان کی ہیں. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران امن معاہدے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار انتہائی کلیدی رہا. دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان عالمی امن کا خواہاں ہے. کو پوری دنیا میں جس طریقے سے ہمارے دشمن ممالک چاہتے تھے کہ ہم پہ کوئی اور ٹھپا لگے، لیکن آج پورے دنیا میں پاکستان کو ایک امن کا ملک کے طور پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ ہم پیس لور ہیں. سب کو مبارکباد پیش کروں گا. میں نے کہا میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. میں چیف آف ہمارے جو ڈیفنس سروسز ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. انٹیریئر منسٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. پاکستان کا نام بھی جس طریقے روشن کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے وہ سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے. آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کراچی میں ٹرانسپورٹ اتحاد نے 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی. پریس کانفرنس میں صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد حاجی طواب کا کہنا تھا کہ ہم اپنا کاروبار شوق سے بند نہیں کر رہے تھے.
اب کمشنر کراچی نے ہمیں 1 ماہ میں ای چالان میں کمی کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ دیگر مسائل کے حل کے لیے بھی لاہے عمل کا اعلان متوقع ہے۔ انہوں نے ہمارے مطالبات جو فوری حل کرنے والے تھے وہ کر دیے، جو گورنمنٹ سے منسلک تھے اس کے لیے انہوں نے ٹائم لیا کہ بھئی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ جو فوری وہ کرنے والے تھے وہ فوری کیا، جو ڈی آئی جی صاحب والے تھے انہوں نے تو خیر کل ہم سے وعدہ کیا تھا اور کل بھی ملاقات کی تھی، انہوں نے جو مطالبے کل بھی مانے تھے جو ان کے متعلق تھے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے تمام ٹرانسپورٹروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 4 دن تک اپنے کاروبار کو بند رکھا، اور اس عوام سے معذرت چاہتے ہیں کہ جن کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی یا کاروبار ان کا متاثر ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔